پہلے آج اس عید سعید کے موقع پر میں آپ تمام شرکائے محفل بالخصوص امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ ثانیاً انتہائی معذرت چاہتا ہوں سینئر علماء کرام، اساتذہ حوزہ یہاں پر تشریف فرما ہے کہ موجودگی میں بندہ حقیر یہاں پر کچھ عرائض آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے کا قابل تو نہیں تھا، لیکن چونکہ مسئول ہیئت کی طرف سے امر ہوا تھا، اس امر کی تکمیل کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ بغیر کسی تمہید کے میں اپنے موضوع میں داخل ہو رہا ہوں، وقت کم ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ۔ اے رسول، آپ کے پاس علم آنے کے بعد جو لوگ آپ سے جھگڑا کرے، فَقُلْ تَعَالَوْا، بس آپ ان سے کہے آؤ، نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ۔ اب نبتہل کا معنی لغت کے اعتبار سے 3-4 معنی ہے، لیکن جو شیخ محسن صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے، پھر ہم دعا کریں گے، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور ہم عَلَى الْقَوْمِ الْكَاذِبِينَ، اور ہم جھوٹوں پر لعنت قرار دے دیں گے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے، مباہلہ رسول اللہ کی نبوت کی صداقت کے اعلان کا دن ہے۔ مباہلہ اہل بیت کی عظمت کے اظہار کا دن ہے۔ مباہلہ جھوٹ پر سچ کی فتح کا دن ہے۔ مباہلہ کونوا مع الصادقین کی عملی تفسیر کا دن ہے۔ مباہلہ اسلام کی عظمت کے اظہار کا دن ہے۔ جہاں پر اسلام کی عظمت کا اظہار کا دن ہے، وہاں پر مقام فاطمہ کا اسلام میں کیا مقام ہے، اس کے اظہار کا دن ہے۔ اس لیے کہ چونکہ ہمارے پاس 2 مناسبتیں گزری، ایک آج مباہلہ کی مناسبت، دوسری مناسبت غدیر کی مناسبت۔ غدیر کا واقعہ، اس واقعے کا پورا کردار جس شخص کے گرد گھومتا ہے، اس کردار کا نام علی بن ابی طالب ہے، اور مباہلہ جس کردار کے گرد گھومتا ہے، اس کردار کا نام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ میں ویسے نہیں کہہ رہا ہوں، چونکہ مباہلہ اور حدیث قصہ کا بڑا ربط ہے۔ آپ حدیث قصہ پڑھے تو پتہ چلتا ہے، وہاں پر جس وقت تعارف کیا تو ہم فاطمہ وابوہا وبعلہا وبنوہا، وہاں پر تعارف فاطمہ کے ذریعے سے کرایا، تو اس کا مطلب یہی تھا کہ مرکز قصہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ تو لہذا جب نصارائے نجران پیغمبر اسلام سے مناظرہ کے لیے آئے تو اس وقت انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں دعوت کیوں دی تھی؟ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ کی وحدانیت کے اقرار کے لیے میں نے تمہیں دعوت دی ہے، اور ساتھ میں رسول نے فرمایا کہ جسے تم ابن اللہ کہتے ہو وہ ابن اللہ نہیں ہے بلکہ عبداللہ ہے۔ جسے تم ابن اللہ کہتے ہو وہ ابن اللہ نہیں بلکہ عبداللہ ہے۔ تو انہوں نے فوراً کہا، کیسے عبداللہ ہو سکتا ہے کہ جو باپ کے بغیر پیدا ہوا ہو؟ تو اس وقت 2 آیتیں تلاوت کی۔ ایک آیت پیغمبر اسلام نے جو تلاوت کی ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے، جس طرح آدم بغیر باپ کے پیدا ہوا، ایسا بغیر باپ کے پیدا ہوا۔ آدم باپ اور ماں دونوں کے بغیر پیدا ہوا۔ اگر تمہارے اس ثابتے کے مطابق باپ کے بغیر پیدا ہونا، اگر خدا یا خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے تو آدم
سے بطریقہ اولا خدا یا خدا کا بیٹا ہونا چاہیے. اس کے بعد ان کے پاس حق پہنچنے کے باوجود وہ لوگ اپنی بات پر اصرار کرتے رہے. لیکن اسی وقت اللہ کے دو عالم نے یہ آیت نازل کی فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ بِهِ عِلْمٌ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. جب یہ آیت نازل ہوئی مختصراً جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت رسول اللہ اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے, یعنی زہرائے مرضیہ کے گھر, اور مباہلے میں لانے کے لیے اپنے اہل بیت کی تیاری کرنے لگے. اور وہاں جا کر فاطمہ الزہرا سے کہا کہ اے فاطمہ ائتنی بالکساء الیمانی, کساء یمانی کو لے کے آئیے. فاتیتہ بالکساء الیمانی, فاطمہ کہتی ہے کہ میں نے کساء یمانی لائی. پھر لانے کے بعد جب رسول اللہ کے اوپر کساء یمانی چڑھائی اسی وقت میرے بیٹے حسن مجتبی آئے. السلام علیک یا اماں, کہا میری ماں تم پر سلام ہو. پھر اس کے بعد کہا انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ, گویا کہ میں رسول اللہ کی خوشبو سونگھ رہا ہوں. اس وقت فاطمہ نے کہا کہ رسول اللہ فلاں چادر کے نیچے ہے. اس وقت امام حسن چادر کے قریب گئے. جب قریب جا کر سلام کیا السلام علیک یا رسول اللہ, تو پیغمبر اسلام نے جواب کیا دیا وعلیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی. پھر اس کے بعد امام حسین آئے. امام حسین نے بھی یہی کہا السلام علیک یا اماں انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ. فوراً اس وقت زہرائے مرضیہ نے کہا کہ تمہارے جد امجد اس چادر کے نیچے ہے. اب حسن کو جو جواب دیا ہے وہ ذہنوں میں رکھنا ہے. اب حسین آگے بڑھے, کہا السلام علیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ تم پر سلام ہو. جب رسول اللہ کو سلام کیا تو وہ جواب نہیں دیا جو حسن کو دیا تھا, بلکہ کہا وعلیک السلام یا شفیع امتی, میرا سلام ہو اے امت کے شفیع. بس یہاں پر مجھے کہنے دیجئے جسے اللہ شفیع بنائے اسے محمد کہتے ہیں, جسے محمد امت کا شفیع بنائے اسے حسین کہتے ہیں. بالکل چھوڑ کر آگے بڑھ رہا ہوں. شاید آپ بھی محسوس کر رہے ہوں گے کہ کس تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا ہوں. آگے پھر اس کے بعد امام علی علیہ السلام آئے, ان کو اجازت ملی کساء یمانی کے اندر داخل ہو گئے. پھر اس کے بعد فاطمہ الزہرا خود بھی کساء یمانی کے داخل ہو گئے. اس کے بعد فرمایا اس کلام پر آپ توجہ کریں اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی, اے اللہ میرے اہل بیت بھی وہی ہے, میرے خاص بندے بھی وہی ہے. وحامتی لحمهم لحمی ودمهم دمی یعلمنی ما یعلمهم ویحزننی ما یحزنهم. یہاں پر لحمی سے مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے. امام صادق کا دور تھا. امام صادق عصائے رسول لے کر اپنے گھر سے باہر نکلے. جو ہی ابو حنیفہ کی نظر پڑی دوڑ کر آیا اور اس عصا کو چومنے لگا. امام صادق نے فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم عصا کو چوم رہے ہو؟ کہا اس لیے اس عصا کی نسبت رسول کے ساتھ ہے. تو اس وقت امام صادق نے فرمایا یہ عصا ایک لکڑی کی ایک چھڑی ہے جسے رسول سے نسبت ہونے کی وجہ سے تو چوم رہا ہے. تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس گوشت کو کیوں نہیں چومتے, اس پوست کو کیوں نہیں چومتے جس کے بارے میں رسول نے فرمایا تھا لحمهم لحمی ودمهم دمی.
يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. یہاں پر پیغمبر اسلام نے مباہلے کے دن دعا کر کے، اور علماء کی محفل ہے جانتے ہیں رسول کی دعا کبھی رد نہیں ہوئی، یہ دعا کر کے کہ اے اللہ مجھ پر بھی تو راضی ہو جائے اور اہل بیت پر بھی تو راضی ہو جائے. گویا کہ مباہلے کے دن مرکز رضائے خداوندی کو پروردگار عالم نے اہل بیت کو کرا دیا. اب میں کہوں گا اے مولویوں، اب جسے تم مرضی کہتے رہو رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ، مگر یاد رکھنا اس وقت تک خدا راضی نہیں ہوگا جب تک مرضی الہی کا مالک اہل بیت راضی نہ ہو جائے. جب تک مرکز رضا الہی اہل بیت راضی نہ ہو جائے تو اس وقت تک خدا راضی نہیں ہوگا. اب رسول نے یہ دعا کی تھی پروردگارا ان سے رجس کو اس طرح دور کرنا جس طرح دور کرنے کا حق ہے. ادھر سے جبرائیل امین وہی لے کر نازل ہوئے اور فرمایا ان اللہ یقول انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا.